الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور بے شک اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شیعہ اور ہی کی ضمیر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام جو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شیعتہ میں جو ضمیر ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، اور شیعت الرجل کا مطلب ہوتا ہے اس کی مدد کرنے والا، مددگار، پیروکار. اور ہر وہ جماعت جو کسی ایک کام پر یا کسی ایک نقطہ نظر پر جمع ہو جائے، ایک اسکول آف تھاٹ کی ہو، وہ شیعہ کہلاتی ہے. جیسے سدرہ کی جمع صدر ہوتا ہے نا، اسی طرح شیعہ کی جمع شیعہ تا کے ساتھ، گروہ. اسی سے لفظ شاع بھی ہے، پھیل گیا. تو شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلتے رہتے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور بے شک اسی نوح کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا. یعنی جو عقائد، جو نظریات نوح علیہ السلام کے تھے وہی ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے. تمام انبیاء نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا، توحید کا درس دیا. ان سب کا دین ایک ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں. مطلب کیا اس کا؟ کہ ان کا دین ایک ہی ہے اور شریعتیں مختلف ہیں. اور فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی اتنا گیپ آیا. تو ابراہیم علیہ السلام شریعت میں نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، یعنی جو شریعت نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کو فالو کر رہے تھے، انہی کی مشابہت کر رہے تھے، اسی کی حمایت کرنے والے تھے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم 1400 سال بعد بھی جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ کس کی پیروی کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ کس کے پیروکار تھے؟ نوح علیہ السلام کے. تو گویا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ایک ہی چلتا چلا آ رہا ہے، ہم سب بھی اسی کی لڑی ہیں، اسی کی کڑی ہیں. اب یہاں خاص طور پر ان
کے طریقے زندگی کا یا ان کی طرز زندگی یا سوچ کا یا ان کے عمل کا خاص جو نقطہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا، قلب سلیم کے ساتھ آیا. رب کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب سے منہ موڑ کر اسی کی طرف رخ کرنا. اور قلب سلیم کا معنی ہے سلامت دل، ایسا دل جو ہر طرح کے عقیدے اور اخلاق کی برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہو، جس میں شرک، کفر وغیرہ کا، نافرمانی کا، سرکشی کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو. تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو ہر طرح کی آفت اور بیماری سے پاک ہوتا ہے. کون سی بیماری؟ ایک تو فزیکل النس ہوتی ہے نا، لیکن یہاں مراد وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. اور وہ دو بڑی بیماریاں ہیں، شبہات اور شہوات، یعنی ڈاؤٹس اور ڈیزائرز. یعنی وہ دل ہر شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے، یعنی ہر وہ شک و شبہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کے بارے میں ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں ہو، اور ہر اس خواہش سے بھی پاک ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے اور اس کی مخالفت کرتی ہے. ہر اس ارادے سے پاک ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ بنتا ہے. قلب سلیم کے بارے میں سلف صالحین کے کچھ اقوال بھی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلب سلیم وہ زندہ دل ہوتا ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جس میں توحید رچ بس گئی ہوتی ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا. قتادہ کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے. ضحاک کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو خالص ہوتا ہے. ابن سیرین کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اور جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یعنی عقائد کے بارے میں جو کچھ تعلیم پیغمبر دیتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. ابن مسیب کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو تندرست دل ہوتا ہے، اور یہ مومن کا دل ہوتا ہے کیونکہ کافر اور منافق کا دل بیمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے دل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. تو بہرحال قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں شبہات بھی نہ ہو اور شہوات بھی نہ ہو، یعنی وہ شبہات جو دین کے بارے میں اور وہ شہوات جو اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہوں. تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میرا دل اس پر راضی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پرسکرائب کیا ہے، میرے لیے بھیجا ہے وحی کے ذریعے. یعنی کیا میرا دل بھی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا میرا دل اسی پر راضی ہے جس پر اللہ راضی ہے؟ کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. دل پرندے کے پر کی طرح جسے ہوا الٹ پلٹ کرتی ہے، دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال بھی کرنا چاہیے. تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ سلامتی والا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کرتا ہے، وہ سلامت دل ہوتا ہے. ابھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے نقطہ نظر میں اتنے یقین پر تھے کہ وہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے آگ میں جانا قبول کیا،
لیکن اپنا نقطہ نظر نہیں بدلا توحید کے بارے میں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ طوفان گزر جائے، آندیاں چل جائیں، کچھ ہو جائے، لیکن انسان اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہے. انسان ویسے تو فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت سلیم یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے، لیکن پھر والدین اس کو کچھ سکھا دیتے ہیں، معاشرہ کچھ اور سکھا دیتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں عجب طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک کرپشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو درست قرآن و سنت کا علم کرتا ہے. انسان پھر فلٹر کرتا جاتا ہے، ان چیزوں کو نکالتا جاتا ہے جو اصل دین کے منافی ہوتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ قلب سلیم 6 بیماریوں سے پاک ہوتا ہے: شرک، جہالت، تکبر، غفلت، دنیا کی محبت، برے اخلاق. یعنی یہ دل ایسا پاکیزہ دل ہوتا ہے کہ جس میں ایمان، توحید، دین کا علم، اپنے رب کے لیے عاجزی، تضرع، اور اس کے علاوہ آخرت کے گھر سے محبت ہوتی ہے. اس کے اندر بہترین اخلاق مزین ہوتے ہیں، ایمان اور اخلاق حسنہ مزین ہوتے ہیں. جب کسی انسان کا دل سلامت ہو جاتا ہے ان تمام برائیوں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ سلامت دل ہے، قلب سلیم ہے، تو اسے پھر اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے. یعنی اس انسان کو، ایسے انسان کو وہ چن لیتا ہے. اور چننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کے کام پر اس کی مدد کرتا ہے. جب وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور ہر برائی اور گناہ سے اس کو روک لیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ایسا شخص محسن ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلسل ایفرٹ لگاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر اس کو وہ رستے دکھا دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے کاموں کے ہوتے ہیں. اسی طرح قلب سلیم کی ایک اور خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے. یعنی ایک طرف اپنے رب سے معاملہ درست ہوتا ہے، دوسری طرف مخلوق کا بھلا کرتا ہے. اوف اعرابی کہتے ہیں، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا قلب سلیم کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ کی خاطر خیر خواہی کرنے والا ہو. یعنی ما عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یعنی انسان اپنے رب کے چہرے کی خاطر انسانوں سے بغیر کسی لالچ کے خیر خواہی کرے، ان کی مدد کرے، ان کے کام آئے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرے، ان کی ضروریات کو سمجھے، ان کو فائدہ پہنچائے. وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا دل میں. ان بیماریوں سے اس کا دل خالی ہوتا ہے. ابن عربی کہتے ہیں جو دل بغض کرے، حسد کرے، خود پسند ہو، متکبر ہو، وہ سلامتی والا دل نہیں ہو سکتا. یعنی جس دل کے اندر یہ اخلاقی بیماریاں ہیں وہ قلب سلیم نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں اعتبار سے، ایک طرف تو توحید کے معاملے میں قلب سلیم رکھتے تھے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اپنے والد کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا. والد کا اخلاق دیکھیں وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ والد مشرک ہے اور شرک کی طرف دعوت دینے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ یا ابتی پورے دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے والد کو سمجھاتے ہیں. تو ایسا انسان جو ہے، جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہی قلب سلیم رکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ایک بہترین مثال ہے، جس کے لیے یہاں پر کہا گیا
کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یعنی اب نوح علیہ السلام کے بعد ہم آپ کو انہی کے فالوورز میں سے ایک اور واقعہ سناتے ہیں، ایک اور شخص کی کہانی سناتے ہیں، ایک اور شخص کا کردار سامنے لاتے ہیں کہ جو قلب سلیم کا مالک تھا. تو اس آیت سے ہمارے سیکھنے کا کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے قلب سلیم مانگنا چاہیے اور اپنے دل کو ہر طرح کے میل کچیل سے پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف قلب سلیم ہی فائدہ دے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا. سلامت دل. کیونکہ دل کیوں اہم ہے؟ کیونکہ دل پر ہی سارے اعضاء کی درستگی کا انحصار ہے. دل بیمار ہے تو سارے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل ہی سب کو خون سپلائی کر رہا ہے، اور خون کے اندر ہی ساری غذائیت ہے. جب باقی جسم کو صحیح طور پر خون ہی نہیں پہنچے گا تو غذا ہی نہیں پہنچے گی تو وہ صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ سب سے افضل انسان بھی وہی ہے جس کا دل صاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. جب لوگوں نے پوچھا کہ سب سے افضل انسان کون سا ہے، فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بندوں کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، ان کا مال نہیں دیکھتا، بلکہ ان کا دل دیکھتا ہے کہ اس دل میں ہمارے دوسروں کے لیے کیا خیر خواہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں. اور اسی دل کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین پایا، تو اللہ نے اس لیے ان کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب کر لیا، انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا، یعنی مددگار بنایا. تو جو انسان بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور اپنے دل میں وسعت پیدا کرے، اور وسعت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے ہر میل کچال نکالے اور لوگوں کے لیے انتہا درجے کی خیر خواہی رکھتا. کیونکہ جب تک وہ خیر خواہی نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا وہ یہ کام جاری نہیں رکھ سکے گا. ہمارے رویے ہمارے دل کے خیالات پر ہی مبنی ہوتے ہیں. ہماری نگاہیں بھی وہی بتاتی جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہماری زبان بھی وہی بتاتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہماری پوری باڈی لینگویج وہی بتاتی ہے جو ہم کسی کے لیے دل میں رکھتے ہیں. اگر دل میں خیر خواہی ہو تو سارے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، سارے تعلقات بھی درست ہو جاتے ہیں. اور اگر دل میں خیر خواہی نہ ہو تو کوئی سونے کا بھی بن کے آ جائے تو انسان دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اہل کتاب نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہم کوئی بات سننا نہیں چاہتے. پھر جب دل راضی نہیں ہوتا، خواہشات میں لتا پتا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی. اسی طرح بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان میں زیغ ہوتا ہے، اسی لیے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. لیکن کچھ دل ہوتے ہیں وہ چمکدار ہوتے ہیں کہ جس کی مثال دی گئی ہے سورۃ نور میں بھی. اور ایک دل وہ بھی ہوتا ہے جس میں کچھ حصہ ایمان کا ہوتا ہے، کچھ نفاق کا ہوتا ہے. ایمان کا حصہ جو اس سے نیک کام کرا لیتا ہے، جو نفاق کا حصہ ہوتا ہے اس میں خواہشات بھری ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ قسم بھی پائی جاتی ہے، ایک طرف وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دوسری طرف جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اور بھی غلط کام کر لیتے ہیں. یہاں نفاق کی علامتیں ہیں، یہاں ایمان کی علامتیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آپس میں گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو
صاف کرتے رہیں جیسے باقی چیزوں کو صاف کرتے رہتے ہیں. تو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ابن قیم کہتے ہیں ایمان کا نور سینے کو کھول دیتا ہے، جو وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کو وسیع کر دیتا ہے اور دل کو راحت پہنچاتا ہے. اور دوسری چیز ہے قرآن کو تھامے رکھیں. پھر یہ دو چیزیں ہی کافی نہیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. وہ ایک نقطہ لگتا ہے ایک گناہ سے، پھر توبہ نہیں کرتا انسان تو وہ پھیل جاتا ہے، وہ ایک اور گناہ کرتا ہے، نقطہ اور بڑھ جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں حسد، بغض اور کینہ وغیرہ سے بچنا، اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی تو نہیں، اگر ہے تو اس کو کسی بھی طرح دور کر لیا جائے. اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی جائے، ان کے طرز زندگی سے سیکھا جائے. اس کے لیے اچھے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنا. آج کل بہت سے ایسے لوگوں کے جیسے انٹرویوز وغیرہ نیٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خیر کے کاموں میں لگائی ہوتی ہیں، انسان ان سے بھی سیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اور اسی طرح پھر یہ کہ اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد، اور اللہم انی اسألک قلبا سلیما. تو ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر اپنے رب کے پاس آئے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. نیکسٹ ٹائم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو تم چاہتے ہو؟ تو بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، باپ کو بھی مخاطب ہے اور قوم کو بھی مخاطب ہے. سورۃ الانعام میں باپ کا نام بھی بتایا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کچھ پوچھنے کے لیے نہیں تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کچھ ان سے کہ ہاں آپ مجھے ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے ان کو بتوں کو الہ بنایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں. یہ نہیں تھا کہ انہیں کو معلومات لینی تھی. اتتخذ اصناما آلہہ، نہیں، یہ نہیں پوچھنا مقصد. اصل میں انکار کے لیے تھا. اتتخذ اصناما آلہہ، آپ بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی ایسا سوال جس سے ان سامنے کے شخص کی بات کا انکار مطلوب ہوتا ہے. اب مثلاً اگر روزہ رکھ رہا ہے کوئی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا اور کوئی بچہ کھا رہا ہے تو آپ اس سے کیسے سوال کریں گے؟ کب تک کھاتے رہو گے؟ کیا اس کا مطلب ہے آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے ٹائم تک تم نے اور کھانا ہے؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ کھانا بند کرو، کھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسرا شخص جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ نہ کرو، یہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اِفْکًا آلِہَةً دون اللہ تریدون، مزید ایک اور انکاری بات. اِفْکًا آلِہَةً دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو تم چاہتے ہو، یعنی جن کو تم نے
خود معبود بنا لیا ہے. افک سب سے بدترین جھوٹ ہوتا ہے، بہتان، بہت بڑا جھوٹ. یعنی یہ صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جھوٹ بہت سنگین ہوتا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. افکن آلہہ، یعنی کیا جھوٹے گھڑے ہوئے الہ، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تریدون تم چاہتے ہو، ان کا ارادہ کرتے ہو. یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو طلب کرنا اور اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم رکھنا، یعنی ڈٹرمنیشن کے معنوں میں. یعنی یہ تمہارے اپنی طرف سے بنائے ہوئے معبود ہیں، گھڑے ہوئے معبود ہیں، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، پتھر کے گھڑے ہوئے ہیں، لکڑی کے گھڑے ہوئے ہیں. یہ مورتیاں ہیں جو تم نے خود ڈیزائن کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ گھر سے شروع کی اور پھر اس کا دائرہ کار قوم تک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے کس کو سمجھایا تھا؟ کن کو دعوت دی تھی؟ اپنے گھر والوں کو. اور یہی ترتیب ہوتی ہے. انسان باہر چیمپئن بنا پھرے اور اپنے گھر والوں کی خبر نہ ہو تو یہ درست نہیں. اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے بتائے. ہاں اگر وہ نہیں مانتے تو وہیں اٹک کے نہ رہ جائے. اس چیز کو پھر وہ عذر بہانہ نہ بنائے کہ ابھی تو میرے گھر والے بھی نہیں سنتے تو میں باہر کسی کو کیا بتاؤں. نہیں، گھر والوں کو بھی ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے. وہ مان جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں مانتے سمجھاتے رہے اور اپنا کام جاری رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کس کے لیے خیر کا سامان رکھا ہے، کس کو ہدایت مل جائے گی. لہذا اپنی کوششوں کو ضائع نہ کریں صرف پتھروں سے ٹکرے مار مار کے. جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا والد کو تبلیغ کرنا تھا، اس کا ذکر سورۃ مریم میں بھی آتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد. یہاں بھی سوال ہے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں. اور جہاں تک قوم کو تبلیغ کرنے کا تعلق ہے تو اس کی ڈیٹیل سورۃ شعراء میں آتی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. تو بہرحال دیگر جگہوں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی تبلیغ کی اور اپنی قوم کو بھی تبلیغ کی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم دونوں سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں نے سورۃ شعراء میں بھی یہ جواب دیا، یہاں بھی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. باپ دادا کرتے تھے، انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر لحاظ سے ان کی عقل جگانے کی کوشش کی، سوال کر کے کہ سوچیں تو صحیح. کیونکہ جب انسان سوالیہ انداز میں بات کرتا ہے تو دوسرا شخص جو ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر فوکس ہو جاتا ہے. تو سوال سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. بچوں کی تربیت میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اس کے فائدے پوچھیں. فائدے کیوں پوچھیں؟ تاکہ وہ خود سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالکل بیکار ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اگر کوئی اچھا کام نہ کرے تو اس کے نقصان پوچھیں کہ تم کیوں نہیں کرتے، تمہارے اس میں کیا نقصان ہوتا ہے. تو سوچیں گے کہ نقصان تو نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. تو اس طرح وہ ایکسپٹنس کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل جگائی تھی. انہوں نے کہا تھا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں.
سورۃ العنکبوت میں آتا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ کہتے ہو، افک ہے یہ۔ فما ظنکم برب العالمین، ساری باتیں کر کے اب رب العالمین کی طرف توجہ دلائی۔ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کمپیریزن بھی کر رہے ہیں، ایک طرف تمہاری یہ مورتیاں، دوسری طرف رب العالمین ہے، کون بہتر ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جس کو اصل میں ماننا چاہیے۔ اور اس سوال کے اندر ایک سمجھانے کا انداز بھی ہے، عقل جگانے کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی ہے۔ اس پہ تم کیا سمجھتے ہو کہ رب کون ہے، یعنی اگر تم نے صحیح نہیں سمجھا تو پھر تمہاری شامت بھی آ سکتی ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنائے بیٹھے ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا سوچتے ہو؟ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ سمجھتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں تھا تمہیں، ہم؟ اللہ تمہیں کافی نہیں تھا کہ تمہارے سارے کام بناتا، لہذا تمہیں ضرورت پیش آ گئی ان کی۔ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اس سے عاجز تھا کہ وہ کائنات کا نظام سنبھالے کہ تمہیں ان کو الہ بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی مددگار چاہیے تھے؟ اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو اصل معبود ہے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں عذاب دیے بغیر چھوڑ دے گا؟ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی پوچھتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے کیا سلوک کرے گا؟ پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لو گے تو کیا تم اس کی شان کو کم کر سکو گے؟ یعنی تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں کہ تم اس کو چھوڑ کے اوروں کو خدا سمجھتے ہو تو اس سے اللہ کی شان کم ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو گے تو کیا اس پر اللہ تم سے خوش ہوگا، تم سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ تمہاری اس شراکت کو قبول کر لے گا؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ کیا تمہیں معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک سوال کے اندر کئی سوال ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ سوچنا شروع کریں، غور کریں، تھاٹ پرووک کرنا ہے۔ تو ان آیات سے خاص طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو بڑی سے بڑی برائی سے بھی روکنا چاہتے ہیں تو حکمت سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جرح شروع کر دیں، بحث کرنے لگیں، اس کی باتوں کا مذاق اڑائیں یا مار پٹائی شروع کر دیں۔ یعنی پیغمبروں نے اپنی قوم کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا وہ ایک باپ کی مثال ہے۔ اب باپ کو جب اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اسے پیغمبروں سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کی تربیت کیسے کی، کتنے حوصلے سے کام لیا، کس طریقے سے بات سمجھائی۔ تو وہ والدین کامیاب رہتے ہیں جو بچوں سے صرف فرسٹریشن میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے بلکہ سمجھداری کے ساتھ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور ان کے رویے کے فائدے اور نقصان بھی بتاتے ہیں، ان کے ذہن کو کھولتے ہیں اور ان کو اپلفٹ کرتے ہیں کہ وہ خود سوچنا سیکھیں، انڈیپینڈنٹلی سوچیں۔ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، دین ان کی اپنی چوائس بن جائے۔ جب ان کی چوائس بن جائے گا نا دین، تو پھر آپ کو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نماز پڑھو اور تم داڑھی رکھو اور تم یہ کرو اور وہ کرو، وہ پھر خود تلاش کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی نیزا۔
اب باپ سے قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اولاد سے قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم قریبی رشتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں, یہ تو ہمارے بچے ہیں نا, ان کو تم ڈانٹ بھی سکتے ہیں. کبھی ہم سب اپنے لہجوں پہ غور کریں جب ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اور آ جائے اسی وقت گھر میں, بالکل ہماری ٹون چینج ہو جائے گی. اور وہی ہم ہوتے ہیں کہ جب بچوں سے بات کر رہے تھے ہر وقت ایک ٹانٹنگ انداز میں یا ایسے طریقے سے جس سے وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی انسان ہے, وہ عزت ادب میں بعض اوقات کہتے کچھ نہیں لیکن وہ دل میں تو محسوس کرتے ہیں. جی منازع. جی استاذ جی بالکل ایسے ہی کل ہی کی بات ہے, ہم آپس میں اور دونوں بچیاں کسی بات پہ بات کر رہے تھے, تو اس میں ایسی کوئی بات ہم لوگ کر رہے تھے جس میں کہ مجھے وہ بات صحیح نہیں لگ رہی تھی. تو میں نے ایگزیکٹلی یہی والی بات کی کہ دیکھو تم یہ سوچو کہ تمہیں پلیز کس سے کرنا ہے, تمہیں کس کو پلیز کرنا ہے. اگر تمہیں پلیز کرنا لگتا ہے لوگوں کو پلیز کر کے تمہیں وہ خوشی حاصل ہو جائے گی تو دین اٹس یور چوائس, لیکن مجھے اس چیز میں پھر انکلوڈ مت کرو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کو پلیز کرو گے جو سب کچھ دے رہا ہے اور اس سے ہی تمہیں سب کچھ ملے گا, تو بہت ساری چیزوں میں پھر وہ اپنی لاجکس بھی دینا شروع کرتے ہیں نا. میں نے لاجکس, پھر میرے پاس لاجک کا تو میں نے کہا کوئی جواب ہی نہیں ہے. پھر لاجک کے لیے میں نے کہا تم لوگوں کے بہت سارے لاجکس ایسے ہوں گے, تو وہی والی بات ہے ان کو یہی بتانا کہ لاجکس کے لیے بھی میں بھی بیٹھ کے وہ آرگیومنٹس کروں کچھ کروں, فائدہ کچھ نہیں ہے. فائدہ صرف ذہن میں یہ ڈال لو کہ بس دے رہا کون ہے سب کچھ, ہمیں لوگ دے رہے ہیں یا اللہ دے رہا ہے. بالکل. جزاک اور پھر لوگوں کے پاس جانا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے, الٹیمیٹ کہاں جا کے ٹھہرنا ہے. الی ربک یومئذ المساق. سادہ ان آیات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں, نہ صرف وہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں بلکہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے ایمان پر قائم ہے وہ بھی بغیر سوچے سمجھے قائم ہیں. یعنی ہم اپنے ذہنوں میں کبھی یہ سوال نہیں اجاگر کرتے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں, اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے. اور یہی حال پھر ہمارے بچوں کا ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں ہم جو آپ کہہ رہی ہیں نا ابھی کہ ہم بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت ہائی رکھتے ہیں ان سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات ان سے کہیں گے, اب وہ فوراً سن لیں گے, وہ فوراً سمجھ لیں گے, اور وہ فوراً یا تو حجاب لینا شروع کر دیں گے یا نماز کی پابندی شروع کر دیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. انبیاء اکرام نے بھی کتنے سال لگائے تھے, کتنے سال اپنے گھر والوں کے لیے بھی لگائے تھے, لیکن 100% تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے. سانسا اسی بات پہ ایک چھوٹی سی بات, جیسے بھی سسٹر مونا نے کہا, تو ایک دفعہ میرے بچے نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ چاہتی ہیں جس طرح آپ کلاس میں سن کے آتی ہیں اور کرتی ہیں, آپ چاہتی ہیں ایگزیکٹلی ہم ایسے سنیں اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. لیکن اساتذہ اس کے علاوہ میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی, جب آپ نے قلب سلیم کی بات کری تھی کہ ہم اگر دنیاوی بیماریوں کو دیکھیں نا تو سب سے زیادہ انسان کو ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو دل کا کوئی مسئلہ ہے. اور سب سے زیادہ احتیاط جیسے دیکھنے میں ہے کہ لوگ اس وقت کرتے ہیں جب دل کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے. اور ہر طرح کی, باقی ان کے اسٹروک وغیرہ کچھ بھی ہو جائے تو اسے پھر بھی اتنا نہیں کرتے جتنا دل کے لیے وہ کرتے ہیں. اور جب اسپرچول ڈیزیزز کی باتیں آتی ہیں, جیسے ہم اگر قرآن پڑھنا جب اس طرف آتے ہیں تو ہم لیسٹ اس طرف جاتے ہیں کہ دل کو پہلے صاف کریں, اور جو فزیکل جب پہلا جو گیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ہم چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی آؤٹ کلیننگ جو ہے اندر سے زیادہ باہر کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو دکھتا ہے, اور دل جو اللہ کو دکھتا ہے اس کی فکر نہیں کرتے. ساجی مجھے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ان کو جب اللہ کی یعنی توحید کہنے میں وہ خاموش نہیں رہے, انہوں نے فوراً ہی اپنے گھر والوں سے اپنے فادر سے بات کی. ہم لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اگر رشتہ دار ہیں تو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا ان کو صلہ رحمی کے لیے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, ہم وہ صحیح بات نہیں بتاتے. یہی حال ہم اپنے بچوں میں, اپنے شوہر میں, کہ کوئی دین کی صحیح بات نہیں, پھر ہمیں دنیائی سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام مطلب جو بات ان کو پتہ چلی وہ فوراً اس چیز کو بول رہے ہیں, وہ خاموشی نہیں اختیار کر رہے ہیں ان میں. بالکل, لیکن یہ کہ حکمت کے ساتھ. ساتھ جی مجھے تو قلب سلیم کا اور یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلسل ایک کوشش ہے اپنے لیے, ایک مسلسل جد و جہد ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے لیے انہوں نے صبر سے کیا, ایسے ابراہیم علیہ السلام کا جب بتایا کہ قلب سلیم ہے ان کا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی مسلسل اپنے اندر
بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اخلاقی برائیوں کو دور کر سکیں. اور اگر ہم اخلاقی برائیاں دور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت ساری گاسپس تو ہماری ویسے ہی نکل جائیں گی. بالکل تو ہم لوگوں سے فالتو بات نہیں کریں گے تو شاید ہم اپنا وقت بہت اچھے بہت سا طریقے وقت بچ جائے گا اگر دل صاف ہو جائے نا، تو بہت سا وقت بچ جاتا ہے جو ہم بیکار میں ضائع کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں الجھتے ہیں. اور سادہ اگر ہمارا دل صاف ہو تو میں ایسا فیل کرتی ہوں کہ ہمیں لوگوں سے اچھے جن کے خیالات ہوتے ہیں نا، ہمیں اچھی وائبس بھی آتی ہیں. بالکل تو اس لیے ہمیں اپنا بالکل بالکل. بالکل ایسا بعض لوگوں سے مل کے ہوتا ہے کہ بس ہمارا دل نہیں چاہتا، پھر پتہ نہیں کیوں. تو میرا خیال ہے ہم سب کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو مکمل صاف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. استاذہ ایک سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمت چاہیے، تو حکمت کے حصول کے لیے کچھ موٹی موٹی سی چیزیں بتائیں کہ کیا ہم کریں تو ہم حکمت کا حصول کر سکتے ہیں. ہم جو صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر معاملہ کرنا آتا ہے، اور اس کے لیے ایک تو یہی قرآن مجید میں جو پیغمبروں کے واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اصل میں ہم سیرت کو ایک بایوگرافی کے طور پر یا ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک اور ڈگر پہ چلاتے ہیں، ان میں کنیکشن نہیں بناتے. کتنی دفعہ ہماری یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، چاہے گھر میں، بچوں میں، اپنی ذات میں، تو ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں سیرت میں کہ وہاں اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا تھا. کم ہی کبھی دیکھتے ہیں، یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. یہ بہت سی سملیرٹیز ہماری زندگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، 100% نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر. لیکن ہم اپنا اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، بس ان سے پوچھ کے، یا گوگل کر کے. ہاں، اب تو ایک اور چیز آ گئی ہے، لیکن سیرت سے رہنمائی نہیں لیتے، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے. اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سوال کیے، یہ حکمت کا ایک انداز ہے نا. اسی لیے میں نے یہاں توجہ دلائی کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس اسوہ حسنہ سے سیکھیں کہ یہاں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، والد سے کیسے بات کی، قوم سے کیسے بات کی، کن بنیادوں پہ بات کی. ہم اگر کہیں اسپیچ دیں گے ہم کیا کریں گے، یا ہم اگر کسی سے بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے، یا اور سب باقیوں کو تو چھوڑیں، ہم اپنے گھر میں کیا کریں گے. یعنی ایک ہوتا ہے قوم سے مراد باہر کے لوگ ہیں اور باپ سے مراد گھر کے لوگ ہیں. گھر کے لوگ اور قوم دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا رویہ ہے. ہمارا باہر کے لوگوں سے کچھ اور ہوتا ہے اور گھر والوں سے کچھ اور ہوتا ہے. تو قرآن حکمت کا منبع ہے، سیرت حکمت کا منبع ہے، اور جو لوگ اس پر چل رہے ہوں ان کی عملی زندگی سے سیکھنا جو ہے، صحبت صالح سے سیکھنا، وہ ایک سورس ہے حکمت. اور دعا تو ہے ہی، اللہم آتنا الحکمت التی من اوتیہا فقد اوتیا خیرا کثیرا. استاذہ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، بہت یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ جیسے نا عمل صالح کی تعریف اور قلب سلیم کی جیسے ڈیفینیشن ایسی ہو کہ ذہن میں بیٹھ جائے اور انسان اس کو ہر وقت ذہن میں رکھے. عمل صالح میں 3 چیزیں: ارادہ، نیت، طریقہ. ارادہ، نیت یعنی اخلاص، طریقہ سنت کے مطابق ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، اور آپ اپنے ارادے سے، فری ول سے وہ کام کریں، کسی کے پریشر میں یا کسی لالچ میں یا اس میں نہیں. نیکسٹ آئس. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. تو اس نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا تو کہنے لگا بے شک میں تو بیمار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ محض زبانی نصیحت سے وہ بات نہیں مان رہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ بت بے اختیار ہیں، بے بس ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب مجھے کوئی عملی تدبیر کرنی پڑے گی، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ تم جب کہیں گئے تو میں تمہارے بتوں کے لیے کوئی تدبیر کروں گا.
سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں ضرور ہی اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ لوگوں کی موجودگی میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو انہوں نے پلان کیا تھا۔ تو انہی حالات میں اسی دوران ان کی قوم کے ایک جشن یا میلے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی شرکت کی دعوت دی کہ ہم سب جا رہے ہیں، تم بھی آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب لوگ وہاں چلے جائیں اور وہاں مشغول ہو جائیں اور بتوں کے پاس کوئی بھی نہ رہے تو پھر اطمینان کے ساتھ انہیں توڑیں۔ تو انہوں نے جب انہیں دعوت دی گئی تو انہوں نے پہلے ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب یہ ستاروں کی طرف کیوں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے جو غور و فکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اوپر دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد بات کرتا ہے۔ نظر فی النجوم، تو غور و فکر کے لیے یہ لفظ آیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا کہ وہ انہیں کسی طرح غافل کر دیں، یعنی اوپر دیکھنے لگے، پھر کہا مجھے آئی فیل سک، انی سقیم، مجھے کچھ کمزوری سی لاحق ہوئی بھی ہے، کوئی I'm not feeling good، میرا دل نہیں جانے کو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی۔ لیٹلی کچھ آرکیولوجیکل سائٹس ایسی نکلی ہیں جہاں اس کے یعنی پتھروں کے اوپر اس طرح کے سائنس بھی ملے ہیں۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ستاروں کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ وہی سمجھتے تھے یا آج بھی کوئی سمجھتا ہے؟ یہ شرک تبھی سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، ستارہ گردش میں ہے اور ستاروں سے سبق، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ستاروں کی وجہ سے کچھ حادثے ہوتے ہیں، کچھ انسانوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مغالطہ دینے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تاکہ وہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر یہ بات اخذ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے مغالطہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا تھا، یہ ان کا اعتقاد نہیں تھا، صرف توریہ تھا، توریہ بالفعل، تعریض۔ ایک توریہ کلام کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ توریہ جو کلام کے ساتھ ہوتا ہے، قول کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ مشہور بھی ہے۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو یہ دکھائے کہ جیسے وہ کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دیکھنے کا ارادہ نہ ہو، کوئی مطلب بھی نہ ہو، لیکن وہ دوسرے کی توجہ بانٹنا چاہتا ہے، اور یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسا عمل پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ان سے اعراض برت رہے ہیں۔ مثلاً کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھا پھر یہ پھر وہ، تو یعنی اگر آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی تو ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کوئی اس قسم کا۔ یہ جو توریہ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یا کرنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ذو معنی ہوتی ہے، ہاں، یعنی توریہ کو آپ دیکھیں نا، تو یعنی اصل چیز کو چھپا جانا، معوریان ہما من سواتہما، تو واو را یا مادہ جو ہے نا، اس سے چھپانے کا مطلب،
یعنی اپنے دل کی بات، اپنا اصل مقصد چھپا جانا کسی بات کے ذریعے یا کسی ایکشن کے ذریعے. کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کسی اور ارادے سے، دوسرا سمجھے کسی اور طرح اس کو. اور اس میں آپ اصل میں بتانا نہیں چاہتے ہوتے، لیکن دوسرے کو آپ کسی اور چیز میں مشغول کر دیتے ہیں، پھر وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. ڈاج کرنا اور ہوتا ہے، ڈاج کرنا، دھوکہ دینا تو بہت بڑی بات ہے. جی آپ مثلاً اچھا جیسے فار ایگزامپل ماں بچے سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم پلیٹ پوری کھا سکتے، اس لیے کہتی ہے کہ وہ پلیٹ پھر کھا کے بتاتا ہے. You know, like when you are saying to the نہیں، یہ child, اور چیز ہے، نہیں یہ اور چیز ہے. کہ یعنی وہ جو چیز کرنی ہوتی ہے اس کو سمجھ نہ آئے کہ مجھ سے یہ کرانا چاہتے ہو، ہاں مگر وہ اس کو یہ لگے کہ یہ نہیں، یہ اور طریقہ ہے، یہ اور چیز ہے. اس میں مثلاً آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے اور راستے میں ایک اور جگہ بھی آ رہی ہے، آپ اصل ڈیسٹینیشن نہیں بتا رہے اور آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ، میرا آج فلاں جگہ جانا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب وہاں سے تو آپ گزر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی منزل تو وہ نہیں، منزل آپ کی آگے، لیکن آپ وہ نہیں بتانا چاہ رہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا تھا؟ بتوں کو توڑنا. تو انہوں نے یہ تو نہیں بتایا، انہوں نے کیا کہا؟ میں اچھا فیل نہیں کر رہا. ہو سکتا وہ نہ کر رہے ہیں اچھا فیل، ٹھیک ہے. یعنی جو اپنا مقصد ہے وہ نہیں بتایا، کوئی اور بات بتائی. اور پھر توریہ بالفعل یہ ہے نا کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ستاروں سے انہیں کچھ معلوم ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں جا رہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. اب نظر نہیں آ رہے، تو اس طرح پولیس نے پھر چلی گئی، پولیس آفس. تو وہ کہتے انہوں نے توریے کا انداز پیار کیا یہی تھا. توریہ ہوتا ہے. فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے طاعون کی بیماری ہو گئی ہے. جو لوگ، کیونکہ لوگ طاعون والوں سے بھاگتے تھے تو وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے. کوئی نہ بھی کہے، صرف زکام بھی ہو جائے تو آپ کو لازماً کووڈ ہی ہوا ہوگا. یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ انی سکیم، تو اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہو، میرا دل اس سے بیزار ہے. I'm sick and tired. I'm sick. بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم جو ہے مستقبل کے حالات کے مطابق کہا کہ یعنی جب موت کی بیماری آئے گی، یعنی فیوچر کے لیے کہا. بہرحال صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے. ایک موقع پہ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. دوسرے پہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ بتوں کے بڑے نے یہ کام کیا جو بت توڑے. اور تیسرا وہ موقع تھا جب حضرت سارہ کو اپنی بہن بتایا. یہ سارے بھی صریح جھوٹ نہیں تھے، ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت تھی اور کچھ صحیح بات، یعنی سیدھی طرح بات نہیں کی گئی تھی، بات کو تھوڑا بدل کے بیان کیا گیا تھا، یعنی 50-50 بات تھی. اور اس کو یہ چیز جو ہے، یعنی ایک پیغمبر کی زندگی میں صرف یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ شفاعت کریں، تو وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے.
کیونکہ وہ مقربین میں سے تھے، خلیل اللہ تھے، اور وہ کہیں گے آج مجھے صرف اپنی فکر ہے، آج مجھے صرف اپنی فکر ہے. حالانکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے تو اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ یعنی اخت فی الدین ہے، اور ایک لحاظ سے صحیح بھی تھا، لیکن وہ بھی جھوٹ قرار پایا. دوسرا یہ کہ اس بڑے نے بت توڑے ہیں. یہ باقی سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بڑے نے بڑا کیسے توڑ سکتا ہے، یعنی صرف ایک ان کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا. وہ بھی بات چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑے، کہا یہ اس نے توڑے تاکہ ان کو ہوش آئے. اور تیسری یہ موقع کہ انی سقیم، تو اس پر بھی مواخذہ ہو گیا. جی جان بچانے کے لیے نہیں، وہ ان کو پکڑتا تھا نا، بادشاہ جو تھا وہ ہر خوبصورت عورت کو پکڑ کے لے جاتا تھا، یعنی کسی کی بیوی ہوتی تھی. تینوں توریہ تھے. جی آسیہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جیسے فار انسٹنس استاذہ جی، فار انسٹنس اگر ہم گھر میں اکیلے ہیں کسی وقت اور گلاس ٹوٹ گیا یا کوئی چیز خراب ہو گئی، کوئی آ کے پوچھتا ہے او ہو یہ آپ سے ہوا ہے، تو ہم بعض اوقات وہ یوں انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ ہم نے کیا، تو ہم کہیں گے ہاں نہیں یہ اس لیپ ٹاپ نے کیا. تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ لیپ ٹاپ نے تو نہیں وہ چیز توڑنی، یا یو نو یو آلموسٹ ٹیل دیم کہ ہاں ہم سے ہی ہوا ہے اور کس سے ہوا ہوگا، سم تھنگ لائک دیٹ. نیکسٹ 3 آیت. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا، پھر کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم بولتے بھی نہیں ہو. بس وہ اس سے پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے. فتولوا، چھوڑ گئے پھر ابراہیم علیہ السلام کو، چلے گئے. انہو، اس سے، مدبرین، پیٹ دکھا کے چلتے بنے. اور جب وہ چلتے گئے یعنی چلے گئے تو آپ جلدی سے چپکے سے بتوں کی طرف چلے گئے تاکہ جلدی اپنا کام کر لیں ان کے آنے سے پہلے پہلے. فراغا، راغا کے ساتھ الہ جب صلے کے طور پر آئے تو اس کا مطلب ہے کسی کی طرف مائل ہونا، چپکے سے کسی کی طرف جانا اور حملہ کرنا. روغ سے، را واو غین. تو جب لوگ ان بتوں کو چھوڑ کر میلے کی طرف چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بہت تیزی سے ان بتوں کی طرف چلے گئے، ان پہ حملہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کے جو بات کہی تھی اس پر عمل کیا. کیا تھی؟ شروع میں نے بتایا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور چال چلوں گا. اور پھر یہ کہ وہ کام شروع کر دیا انہوں نے جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا. اور جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، وہ برکت کے لیے رکھتے تھے، کھاتے خود تھے، پہلے رکھ جاتے ہیں پھر وہاں سے اٹھا کے دوبارہ لے جاتے، خود ہی کھا لیتے. تو وہ ان سے کہتے کہ کھاتے کیوں نہیں ہو ان کو؟ اور فقال الا تاکلون، سوال کیا، اور یہ سوال ان کا مذاق اڑانے کے لیے تھا، ایک طرح سے تحقیر تھی. یعنی یہ جو جاہل لوگ تمہارے سامنے تبرک کے طور پہ سب کچھ رکھ جاتے ہیں تو یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے تم بولتے بھی نہیں ہو. نطقہ کا مطلب ہے ایسی بات کرنا جو سمجھ میں آئے، اسی سے منطق ہے، لاجک. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے کوئی بات کر رہے تھے اور انہیں جواب چاہیے تھا، جواب نہیں چاہیے تھا. وہ ویسے ہی ان سے کہہ رہے تھے کہ تم کون سی چیز تمہیں بولنے سے روکتی ہے
ان کی تحقیر کر رہے تھے کہ نہ تم کھا سکتے ہو نہ تم بول سکتے ہو، تم الہ کاہے کے ہو. نیکسٹ ٹو آیس. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. پھر وہ ان پر دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا پل پڑا، وہ سب تیز دوڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے. فراغ علیہم، اب حملہ آور ہو رہے ہیں ان پر، ضربن مارتے ہوئے یعنی مارنے لگے. بالیمین، یمین جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے نا، دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے دائیں ہاتھ اور ایک ہے قوت. یعنی دائیں ہاتھ سے مارنے لگا اور یہ بھی کہ پوری زور سے پوری قوت سے، کیونکہ ان کے اندر ایک غصہ بھی تھا، ایک طرح سے جیسے حملہ آور ہوئے ان پر، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے دوڑتے ہوئے. زف یزف، تیز دوڑنا، یعنی قوم اپنے معبودوں کے انتقام کے لیے تیزی سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گروہوں کی شکل میں ساروں نے آ کے حملہ کر دیا ایک طرح سے، کہ انہوں نے کیوں ان کے بتوں کو توڑا، کیونکہ اور تو کوئی پیچھے تھا ہی نہیں، ساری قوم گئی ہوئی تھی، وہی تھے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، انہوں نے کہا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، یقیناً وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ لیں، اپنے معبودوں کے لیے انتقام لیں. بت اپنی مدد تو خود نہیں کر سکتے تھے اور نہ وہ ان کے مددگار بنے، بلکہ وہ ان کی طرف سے جند لہم جند محضرون. نیکسٹ ٹو آیس. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. کہنے لگا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو بھی جو تم عمل کرتے ہو. اب پھر سوال کے انداز میں بات کرتے ہیں کہ اب بھی سوچ لیں، اب بھی غور کریں. یعنی جو پتھروں اور ایسی چیزوں کے بنے ہوئے بت ہیں جنہیں کہ تم نے خود گھڑا ہے، بنایا ہے، شیپ دی ہے، انہی کی تم خود پوجا کرنے لگ گئے ہو. اس میں ایک ڈانٹ بھی تھی، ایک سمجھانے کا انداز بھی تھا، ایک عقل کو جگانے کا انداز بھی تھا. یعنی تم نے خود بنایا اور خود ہی ان کے آگے سجدے کر رہے ہو اور ان سے دعائیں مانگ رہے ہو. سورۃ انبیاء میں اس واقعے کی یہاں سے مزید تفصیل بیان ہوئی ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا تھا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا به، کہنے لگے لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلهم یشهدون، تاکہ وہ بھی نظارہ کریں. قالوا اانت، کچاری لگ گئی ہے، اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ سب کچھ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اس بڑے نے کیا ہے، کیونکہ بڑے کو چھوڑ دیا، کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی. فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو تمہیں بتائیں کہ کس نے مارا ان کو. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہاں ما تعملون جو ہے نا، ما یا موصولہ، اگر موصولہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو، ما جس کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو. ٹھیک ہے، ما موصولہ ہو تو جو کے معنوں میں آ گئے، جو تم بناتے ہو.
یعنی تم اور تمہارے بت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ ماں مصدریہ ہے. مصدریہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی تمہارے اعمال بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ صرف ہمارے جسم کا خالق ہے، ہمارے وجود کا خالق ہے، بلکہ اللہ ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہم ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ آتا ہے نا سورۃ زمر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، ان اللہ صانع کل صانع وصنعتہ، ان اللہ صانع کل صانع یا صانع کل صانع وصنعتہ، بے شک اللہ ہی ہر کام کرنے والا ہے اور اس کے کام کو بھی کرنے والا ہے. وصنعتہ، جو کام وہ کرتا ہے. یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی، یہ ساری چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں. نیکسٹ دو. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر دہکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نچلا کر دیا. قالوا ابنو تعمیر کرو، بناؤ، بنیانن عمارت، جہیم جہمتن سے ہے آگ بھڑکنے کی شدت، یعنی شدید ترین آگ جلاؤ جو بہت بھڑکتی ہوئی ہو، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہی ہو. یعنی دلیل میں جب لاجواب ہوئے، جواب نہیں بن پڑا، تو پھر دھمکی شروع کر دی کہ اب ہم یہ کریں گے. اور صرف دھمکی نہیں بلکہ انہوں نے کر بھی دیا. وہ یعنی یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب ہم ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے اس میں ڈالیں گے، ایک بڑی عمارت بنائیں گے، اس کے اندر ایندھن بھریں گے، اس میں آگ بھڑکائیں گے. جب وہ خوب بھڑک اٹھے گی تو اس میں ابراہیم کو پھینک دیں. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو لکڑیاں بھر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا الاؤ انہوں نے تیار کیا تھا، اتنی بڑی آگ تھی کہ جس کی تپش اتنی اوپر تک جا رہی تھی کہ اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو جل جاتا تھا. کیونکہ ایسی آگ ایک دن میں، ایک گھنٹے میں نہیں بھڑکتی، اٹ ٹیکس ٹائم. بھڑکتے 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 جب خوب تپ گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھوں سے اٹھا کے نہیں اس میں پھینک سکتے تھے کیونکہ اس کی دیواریں کافی اونچی تھی. کیونکہ آگ اگر پھیل جائے تو وہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. اگر وہ ایک کلوز ایریا میں ہو تو وہ اس کا مقصد زیادہ حل ہوتا. اور اس لیے بھی انہوں نے عمارت بنائی تھی تاکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھاگ نہ نکلے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو آگ میں پھینکے تو وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ وہاں سے بھاگ جائے گا، یعنی بھاگ بھی نہ سکے. اتنا خطرناک منصوبہ انہوں نے بنایا. میں سوچتی ہوں اس سے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ عمارت بنانے میں ٹائم لگتا ہے نا. عمارت بن رہی ہوگی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ابراہیم کو جلایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھاگ نکلے کہیں، کہ میں راتوں رات یہاں سے نکل جاؤں کہ مجھے جلا نہ سکے. کیا ایمان ہوگا، کیا توکل ہوگا، کیا یقین ہوگا اپنے رب پہ. اور پھر اس میں لکڑیاں ڈالنے میں کوئی وہاں پر اور تو کوئی سلسلہ، نہ پیٹرول تھا، نہ کوئی تیل تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ کوئی الیکٹریسٹی تھی، تو لکڑیاں ہی تھیں. اور پھر لکڑیاں بھی کٹھی تو نہیں اتنی کہیں رکھی ہوں گی، وہ کٹی ہوں گی، وہ سوکھی ہوں گی، اور پھر ان کو لا کے لادا گیا ہوگا، ڈالا گیا ہوگا، بنایا گیا ہوگا. اوور نائٹ کام نہیں ہوا تھا، اٹ ٹک سم ٹائم. لیکن انہوں نے ساری محنت کر لی اور پھر
منجنیق کے ذریعے، جو سے توپ ہوتی ہے نا اس سے گولے پھینکے جاتے ہیں، تو منجنیق کے ساتھ باندھ کر ان کو اس کے اندر دور سے گرایا گیا تھا، کیونکہ اگر خود قریب جاتے کتنا ایول مائنڈ تھا. بالکل یعنی سارے طریقے انہوں نے سوچے کہ کوئی طریقہ بچے نہ. ترکی کا ایک شہر ہے عرفہ، ہمیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا. وہاں پر انہوں نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ جگہ تھی جہاں انہوں نے آگ جلائی تھی، اور اب وہاں پر پانی پانی ہے، اور یہ پہاڑی تھی جس کے اوپر سے انہوں نے ان کو پھینکا تھا. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، لیکن وہ جگہ اس طرح مشہور ہے اور بہت سیاح جاتے ہیں وہاں پر. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. جیسے ہر پیغمبر کو اللہ نے بچایا، ان کو بھی بچایا. تو انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی تھی، تو ہم نے انہیں سب سے نچلا کر دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا تھا اور ان کے لیے آگ دہکائی بھی تھی، لیکن پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بجائے ان کو ناکام کر دیا. اب یہ جو اسفلین ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی لیا گیا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کر دیا، یعنی ان سارے لوگوں کا جو ڈیسٹینیشن ہے، آخرت میں انجام ہے، وہ جہنم کی تہہ ہے، سب سے نیچے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کی حجت کو مٹانے میں ہم نے ان کو سب سے نچلے درجے والا بنا دیا. یعنی جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تو وہ نیچے ہو گئے، سب سے نیچے ہو گئے، بے بس ہو گئے، ان کو جواب ہی نہیں سوجا ان سے، یعنی ہار گئے، اسفلین، لاجواب ہو گئے. تیسرا معنی یہ کہ وہ ہلاک ہو گئے، یعنی جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو پھر وہ خود بھی بعد میں زندہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. چوتھا معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی چال سے، ان کے مکر سے نجات پا گئے تو وہ لوگ شکست خوردہ ہو گئے، شکست کھا گئے، ان کی چال انتہائی بیکار گئی. نہ وہ آگ فائدے کی ہوئی اور نہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے، کچھ بھی حاصل نہ ہوا. اتنی بڑی ایفرٹ کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. قوم ان کو جلانے کی تیاری کر رہی تھی اور دوسری طرف سے اللہ کی مدد آ گئی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. وہاں سب سے زیادہ خسارے والے بن گئے. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے جب آگ میں وہ پھینکے گئے تو اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. یہ بھی پتہ چلتا ہے روایات میں کہ کچھ جانور ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. مسند احمد کی روایت ہے جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو زمین کے ہر جانور نے اس کو بجھانے کی کوشش کی سوائے چھپکلی کے، کہ یہ آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ پھر اللہ نے پیدا ہی کیوں کی، پھر یہ کیوں ہوا؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے چاہے کوئی جانور ہی کرے. تو انسان تو پھر جانوروں سے بھی گر جاتا ہے نا، تو اگر جانور نہیں بچ سکتا تو پھر انسان کیسے بچے گا غلط کام کر کے. یہاں تک کافی کیونکہ آگے پھر ان کی بیٹے کی ولادت کی بات آتی ہے، اور وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. حکم دیا ہے
سازا میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر اور لانگ ٹرم پلاننگ جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تو یہاں پہ کتنی خوبصورت نظر آتی ہے نا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام ایک فرد واحد تھے، جس طرح بنی اسرائیل اور انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ویسے بھی مار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی چھوٹ دی کہ انہوں نے اتنی لمبی پلاننگ کی، اتنی بڑی آگ جلائی اور کیا کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا اور رہتی دنیا تک کو دکھانا تھا کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتے ہیں۔ بچاتے ہیں، بالکل۔ میں سوچتی ہوں کہ پوری قوم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جلے نہیں، کوئی ایمان نہیں لایا، پھر بھی کیسے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیسے دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تازہ جب آپ بتا رہے تھے یہاں آیا نمبر 87 میں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی، تو وہ کتنا یہ ضروری ہے جس میں کہتے ہیں کہ چیریٹی اسٹارٹس فرام یور اون ہوم، یہ بھی کہتے ہیں نا صدقہ بھی اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو۔ لوگ جو ہے اگر چلے جاتے ہیں بالکل مسجد کے ہو جاتے ہیں یا دین میں بالکل اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ اس سے متاثر مفید نہیں ہو سکتا جو ان کی نالج ہوتی ہے یا ان کا پیسہ ہوتا ہے، تو اس بات سے بھی انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اپنے باپ سے اپنی قوم سے پہلے کیا اور پھر اس کے بعد باہر آ گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ چلیں، آپ کی 5 منٹ لے سکتی ہیں میں، کیونکہ کلاس کا ٹائم تو الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور آج ہم نے جو ہیں آیتیں مکمل کی ہیں، 83 سے ہم نے سٹارٹ کی ہیں اور 98 تک ہم نے کی ہیں۔ چلیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اچھا جی، آج جو بہت خوبصورت چیز ہم نے پڑھی قلب سلیم کے بارے میں، تو شیئر کریں گے کہ کیا کیا پوائنٹ قلب سلیم میں آتے ہیں۔ قلب سلیم میں کیا کیا پوائنٹ آتے ہیں؟ صاف ستھرا دل، سلامت دل، جی، ہر شرک اور برے اخلاق سے پاک دل، جس کے اندر کفر و شرک کا شائبہ نہ ہو، اور پھر کیا ہے کہ مختلف جو سلف ہیں انہوں نے اس کی مختلف وضاحتیں کی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ شبہات اور شہوات، یہ دو چیزیں دل کو بیمار کرنے والی ہیں۔ تو شہوات اور شبہات کس معاملے میں ہوتی ہیں؟ شبہات کس معاملے میں ہوتے ہیں؟
نہیں شبہات کی بات کر رہی ہوں، اس کے بارے میں لکھیں کہ کس معاملے میں ہو سکتے ہیں، عقیدے کو لے کر، دین کو لے کر، اس کے بارے میں دل کے اندر وسواس آنا. اور شہوات، جب ہم ہر کام میں کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کر رہا، تو اس ٹائم تھوڑا سوچنا چاہیے میرا دل کیوں نہیں کر رہا، یہ چیز سوچنی چاہیے، ہے نا. تو وہ جو شہوات ہوتی ہیں وہ بھی دل کو کیا کرتی ہیں، بیمار کرتی ہیں. تو مختلف اقوال ہیں، میں ایک دفعہ ان سے گو تھرو ہو جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ اپنے نوٹس چیک کر لیں. جیسے ابن عباس نے کہا کہ قلب سلیم وہ زندہ دل جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مجاہد نے کہا کہ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں شک نہ ہو. قتادہ نے کہا وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو. دہاق نے کہا کہ یہ وہ دل ہے جو بالکل خالص ہو. ابن سیرین نے کہا کہ جو یقین رکھے کہ اللہ برحق ہے، قیامت آنے والی ہے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا ہمارے پاس قلب سلیم ہے یا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں. ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہر ایک کے پاس، تو ہمارا لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا، ہم کیسے اس کو چیک کر سکتے ہیں اپنے دل کو. الحمدللہ دین کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. نہیں، پریکٹیکلی قرآن اور سنت الحمدللہ ہے ہمارے پاس، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں گے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سے تھوڑا سا اوفینڈڈ ہوتا ہے نا، ہر کوئی اوفینڈڈ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اسی خاص بندے سے جس سے ہماری نہیں بن رہی اس سے معاملہ کرتے ہوئے ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اگر ہم ابھی بھی اس کے خیر خواہ ہیں، ہے نا، اگر آپس کی ایک رنجش ہے، اختلاف ہے، کوئی چپکلش ہے، لیکن پھر بھی اگر دل میں اس کے لیے خیر خواہی ہے، اٹس گڈ. لیکن اگر یہ دل کرتا ہے کہ بس وہ نظر ہی نہ آئے بندہ اور کسی طریقے سے اس کو غائب کر دیا جائے، فار ایگزامپل، آئی ایم ناٹ سیئنگ ان ریالٹی، فار ایگزامپل ہوتے ہیں نا، بچپن میں تو بہت ایسا دل کرتا ہوتا کہ جو اچھا نہیں لگ رہا وہ بس منظر سے غائب ہو جائے. تو ابھی بھی کچھ ایسے رشتے ہو جاتے ہیں زندگی میں، کوئی ایسی کسی کے ساتھ ملنا ملانا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ چیک کریں کہ ان کے لیے کتنی خیر خواہی ہے. بینگ مسلم، سیکنڈ پرسن بھی مسلم ہے، میں بھی مسلم ہوں، تو بینگ مسلم میرے دل میں ان کے لیے کتنی خیر خواہی. دیکھیں یہ قلب سلیم کی جو صفت ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے نا، تو ان کے دل میں کیا تھا، اپنی قوم کے لیے، اپنے والد کے لیے خیر خواہی. اچھا، کسی نے لکھا تھا ابن سیرین کا قول جو دوبارہ ریپیٹ کر دیں، وہ ہے کہ جو یقین رکھے کہ اللہ برحق ہے، قیامت آنے والی ہے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھا ابن سیرین کا قول. جیسے ابن سیرین کا ایک محمد بن سیرین کا جو ہے اللہ رابی نے ان سے پوچھا کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دل جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں خیر خواہی کرنے والا ہو. تو یہ بس چیک کریں کہ کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کتنی جو ہے خیر ابھرتی ہے، کتنا willingly ہم اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جان کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں دوسروں کو، معاملات خراب کر دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. تو یہ بس معاملہ جو ہے ہم نے دیکھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، ہم یہیں پہ اپنا ریویو کنکلوڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے قلب سلیم کا ہونا، اس کو رکھنا. اور یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا کر دیں. تو بس کیا دیکھنا ہے، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے ہمارے پاس، ساری چیزیں اپنی جگہ، شبہات ہیں، شہوات ہیں، لیکن دوسرے کے لیے خیر خواہی کتنی ہے. صحیح ہے، اور دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی خیر خواہی بھی مد نظر رکھنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو پہلے خود پہ اور پھر دوسروں پہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا.